الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ اس کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ ایمان کی نعمت ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کا فیصلہ فرمائے۔ ایمان کی نعمت ملنے کے بعد جو لوگ غلط راستوں پر زندگی گزاریں گے ان کو بھی آخرت میں عذاب بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت ضرور ملے گی، اور جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، اگرچہ وہ اچھے اچھے اعمال کرتے ہوں، یہاں تک کہ وہ جو اسلامی عبادات ہیں ان کو بھی انجام دیتے ہوں، تب بھی ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ اس جہنم میں ان کو جلنا ہے۔ جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اعمال کیے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے، بعض لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد ان کو جنت ملے گی، بعض لوگوں کے حساب و کتاب میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری فرما دیں گے اور ان کو جنت دے دیں گے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کی کمی کو اللہ پورا نہیں کریں گے بلکہ ان کو سزا دیں گے، اور وہ لوگ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو انعام اور اکرام کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ اور ان کا ویلکم کرتے ہوئے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو بھائیوں، آج جنت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، جہنم ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس لیے اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی اگر زندگی کو ہم لوگ پڑھ لیں یا سن لیں تو وہ آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، صحابہ کرام میں کوئی سب عالم نہیں تھے، سارے کے سارے کوئی مفتی نہیں تھے، ان میں بھی پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، شہر کے بھی تھے، گاؤں دیہات کے بھی تھے، اچھی بولیاں بولنے والے بھی تھے، اور جن کو بولنا نہیں آتا تھا ایسے بھی تھے، سب طرح کے تھے۔ لیکن بھائیوں، ان کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی راز تھا، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب کر دیے گئے۔ اور کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماننے والے تھے، وہ حق کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کرتے تھے، سچ بات کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیا کرتے تھے، وہ اکڑنے والے، اترانے والے، جھگڑالو نہیں تھے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کی زندگی تو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں کہ ذرا سی باتوں پر برسوں لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن ان لڑائیوں کے ساتھ بھی
وہ وفا کا معاملہ کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کی زندگی اگر اس پر بھی غور کریں تو بہت ساری اچھی صفات ان کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی زمانے جاہلیت کی زندگی کی بری صفات تو سنائی، بری باتیں تو بتائیں، لیکن اچھائیوں کو بیان کرنا ہم بھول گئے۔ بلکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے صرف مکہ ہی کا کیوں انتخاب کیا کہ وہاں پر اپنے لاڈلے اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، حالانکہ اس وقت مکہ کی یہ حالت تھی کہ مکۃ المکرمہ پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مکۃ المکرمہ کی اتنی خراب حالت تھی کہ وہاں پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے بالمقابل مصر اور شام، اسی طرح ایران، عراق، یہ بڑے بڑے ملک تھے اور تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بھیجا، تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بھیجا، ان پڑھ اور دیہاتی لوگوں میں بھیجا، اور وہ بھی ایسے کہ ان پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت ان لوگوں پر کی جاتی ہے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان پڑھے لکھے لوگوں کو دبا کر نہیں رکھا گیا تو یہ لوگ کل سے حکومت کرنے والے بن جائیں گے اور ہمیں غلام بنا لیں گے۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں پر حکومت کی جاتی ہے تاکہ کوئی آدمی اس میں سے آگے بڑھنے نہ پائے۔ ان کو محدود رکھا جاتا ہے، سمیٹ کر اور سکیڑ کر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو ان پڑھ اور دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو پڑھائی کا چسکا لگ گیا تو یہ آگے بڑھ جائیں گے، اگر ان پر ہم حکومت کرنے آئیں گے تو یہ ہماری اولادوں کو دیکھ کر یہ بھی حکومت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور سب سے اہم اور افضل بات یہ ہے کہ ان پر حکومت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، خوریزی کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، ان کی تو ذرا سی بات کی لڑائی برسوں تک چلتی ہے۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان پر حکومت مت کرو، حکومت ان پر کرو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں ہیں۔ اگر ان کو کنٹرول میں نہیں کیا گیا تو وہ حاکم بن جائیں گے اور ہمیں غلام بنا لیں گے۔ اس لیے مکۃ المکرمہ کی بہت زیادہ گری ہوئی حالت تھی۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں جو لوگ آباد تھے ان کے دلوں کی تختیاں خالی تھیں، ان کے دلوں پر مسیحیت کا، عیسائیت کا، یہودیت کا، مجوسیت کا، کسی بھی مذہب اور کسی بھی درہم کا کوئی دھبا اور کوئی مہر لگی ہوئی نہیں تھی، وہ خالی تھے، ان کے دلوں کی تختیاں خالی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی وحدانیت کا ٹھپا لگا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا دی۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ 3 صفات ان میں اتنی جامع تھیں کہ آج بڑے سے بڑے مسلمان میں وہ 3 صفات نہیں ہیں۔ ان 3 صفات کی وجہ سے اور باقی یہ جو 2 باتیں بیان کی گئی، ان کی وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہاں پر بھیجا۔ آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اتنے اجڑ لوگ ہیں، اتنے ناسمجھ اور کم پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہاں تو فتنے فساد اور خونریزی عام ہیں، تو کوئی جانا پسند نہیں کرے گا۔ حکومت کرنا اور وہاں پر دین کا پیغام پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ 3 صفات کیا تھیں ان کو ذرا ہم سمجھ لیں۔ 3 صفات میں پہلی صفت کیا ہے
کہ وہ وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پہلی صفت تھی کہ وعدے کو پورا کرتے تھے، اگرچہ اپنی جان ہی سے اس کو پورا کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے مال سے کیوں نہ پورا کرنا پڑے، آخری درجے تک کی کوشش کرتے تھے وعدے کو پورا کرنے میں۔ وہ وعدہ پورا کرنے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میری برادری کا ہے، اس سے لڑائی کرنا پڑے گی، میں دشمن کے ساتھ وعدہ پورا کروں گا تو میرا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے۔ ایک واقعہ سنا دوں وعدے کے اوپر سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کرنے سے پہلے ہی انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہجرت کروں، اس لیے کہ نبی میں کوئی سا بھی نبی ہو، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے ہجرت کی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے۔ نبی بغیر اللہ کے حکم کے ہجرت نہیں کر سکتے۔ ایک نبی نے بغیر اجازت کے، بغیر اللہ کے حکم سے ہجرت کر لی تھی، اور وہ بھی ان کی اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا تھا، جان بوجھ کر انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے سوچا تھا کہ حجت تمام ہو گئی، اب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب میں یہاں سے نکلوں، تو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور دریا کے کنارے آ گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی لڑکھڑانے لگی، لوگوں نے قرعہ ڈالا، سب کے نام لکھے تو یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ تو بھائی بہت دیندار آدمی ہے، ان کو کیسے دریا میں پھینک دیں؟ کہا کہ ڈبل سے پرچی ڈالو، پھر پرچی ڈالی، پھر انہی کا نام آیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے کہا لوگوں مجھے دریا میں پھینک دو اور تم سب اس آفت سے بچ جاؤ، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں اپنی قوم کو ایسے ہی چھوڑ کے آ گیا ہوں، ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکا تو مچھلی نے نگل لیا، اور پھر پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو بغیر اجازت کے، بغیر اللہ کے حکم کے ہجرت کر لی تھی تو اللہ کی پکڑ آ گئی۔ بڑوں کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہجرت کروں، لیکن ہجرت کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ ایک مشرک سے وعدہ کر لیا، مشرک سے بات کر لی کہ بھائی جب ہم کہیں تو ہمیں مدینے چھوڑ کر آ جانا، اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارا تم سے وعدہ ہو گیا ہے، اتنے اتنے پیسے تمہیں دے دیں گے، اس کی جو اجرت تھی وہ طے کر لی۔ اس مشرک نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں آپ کو مدینے چھوڑ آؤں گا، اس لیے کہ میں تو خفیہ راستوں کو بھی جانتا ہوں اور جو عام راستے ہیں ان راستوں کو بھی جانتا ہوں، میں ایسی پگڈنڈیوں سے آپ کو لے کر جاؤں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس مشرک نے وعدہ کر لیا نبی سے کہ ہاں میں آپ کو مدینے چھوڑ آؤں گا۔ جب ہجرت کا حکم آ گیا، نبی نے ہجرت کر لی اور یہ مشرک لے کر نکل گیا۔ مکے میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو محمد اور اس کے ساتھی کو لائے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ اگر آج کا مسلمان اگر ہوتا تو پھسل جاتا، پتہ تو بتا ہی دیتا کہ وہاں چھپے ہوئے ہیں، غار کے اندر جاؤ پکڑ لو اور 100 اونٹ دے دو۔ مشرک تھا، وعدے کا پکا تھا، وہاں پہ غار میں 3 دن تک قیام کروایا اور ساتھ میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا رہا، ساری خبر اس کو بتایا نہیں اس نے۔ ایسے وعدے کے پکے تھے کہ جو وعدہ کر لیا ہے، 3 درہم پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینے چھوڑ کر آؤں گا، 100 اونٹ کا اعلان ہو رہا ہے، 3 درہم کو ترجیح دی، 100 اونٹ کو قربان کر دیا اس نے۔ ایسے وعدے کے پکے تھے، جب وعدہ کر لیتے تھے تو وعدہ پورا کرتے تھے، یہ ان کی پہلی صفت تھی۔ وہ تھے زمانے جاہلیت کے پرورش پائے ہوئے، انہوں نے زمانے جاہلیت کا ماحول اور منظر دیکھا تھا، لیکن وعدے کے پکے تھے۔ آج تو ہم نے وعدہ کر لیا کہ 3 دن کی جماعت میں جائیں گے، لیکن ٹائم آیا تو ہم پھسل گئے، پھسل جاتے ہیں، میں بھی پھسل جاتا ہوں، ہم اچھے پھسل جاتے ہیں۔
یہ وعدہ خلافی ہے۔ ایک بات بیچ میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دین کا بیان ہوا، ہمارا ذہن بنا، ہم نے نام لکھا دیا۔ اب یہ چیز طے ہو چکی ہے، اس کو آگے پیچھے مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس میں بھلائی لکھی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات کو سن کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر ہمارا ذہن بنا ہے، اب نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، آگے پیچھے مت ہو، بالکل آگے پیچھے مت ہو، نکل جاؤ۔ شیطان ایسے موقع پر آئے گا، ورگلائے گا، بہکائے گا، دوسرے کام یاد دلائے گا اور اس بھلائی سے محروم کرنا چاہے گا۔ عقل مند انسان یہ ہے کہ میرا کام پہلے سے طے تھا، یہ سارے کام میرے دماغ میں نہیں تھے، اب آ رہے ہیں، ان کو آنے دو، میں تو جو طے ہو چکا اس پر عمل کروں گا، میں تو جا رہا ہوں، میں تو جو طے ہو چکا اس پر جا رہا ہوں۔ بس اس امتحان میں پاس ہو گئے، اگر آپ اس آزمائش میں پاس ہو گئے تو یقیناً اللہ کی کھلی مدد آپ دیکھیں۔ اور اگر آپ نے سوچا کہ ارے میں نے نام تو لکھا دیا لیکن یہ کام تو میرے کو یاد ہی نہیں ہے یار، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، یہ کام کر لوں اگلے ہفتے جاؤں گا، یہ اگلا ہفتہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آپ جماعت میں 3 دن کی نہیں 40 دن کی میں چلے جائیں گے، چلے کی 4 مہینے کی یا سال کی جماعت میں چلے جائیں گے، جتنا اللہ آپ کو نوازے اتنی جماعت میں چلے جائیں گے، لیکن جو بھلائی آپ کو ان 3 دنوں میں ملنے والی تھی وہ آپ کو چلے میں نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ یہ جو جا رہے تھے آپ اللہ کی مرضی سے جا رہے تھے، اللہ کی باتوں کو سن کر ذہن بنا تھا، اور اب بعد میں جو جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ کاش کہ میں آپ کو سمجھا سکوں یا سمجھا پاؤں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ تو بھائیو، وعدے کے پکے ہوتے تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ادا پسند کی اور وہاں پر اپنے پیارے حبیب کو بھیجا کہ یہ اگر وعدہ کر لیں گے تو وعدہ خلافی نہیں کریں گے، یہ سارے خاندان کو چھوڑ دیں گے، سارے رشتہ دار کو چھوڑ دیں گے، وعدہ پورا کریں گے، اس لیے وہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دوسری صفت یہ تھی کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ دوسری صفت یہ تھی کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی اپنی جوان لڑکی کو دشمن کے گھر بھی چھوڑ کے چلا جائے اور دشمن وعدہ کر لے کہ ہاں میں اس کی حفاظت کروں گا، تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ امانت کی ایسی حفاظت کرتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو وہ لوگ تھے تو جاہل، تھے تو ان پڑھ، دیہاتی تھے، لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ اس پر بھی سنا دوں۔ نجاشی کے دربار میں ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ وہ غریب ہیں یا مالدار ہیں؟ تو کہا غریب ہیں۔ عزت دار ہیں یا بے عزت ہیں؟ کہا عزت دار ہیں۔ ان کا خاندان کیسا ہے؟ عزت دار ہے یا ویسے ہی ہے؟ کہا عزت دار ہے۔ نسب کیسا ہے؟ اعلیٰ درجے کا نسب ہے۔ ساری اچھی اچھی صفات کے بارے میں پوچھ رہا ہے نجاشی، اور یہ ساری چیزیں بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر خیانت کرتے تو یہاں پر خیانت کر سکتے تھے، اور اگر یہاں پر ابو سفیان خیانت کرتے تو جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے سب کو ان کے ساتھ پہنچا دیا جاتا۔ لیکن وہ تھے تو ان پڑھ، تھے تو جاہل، تھے تو دیہاتی، لیکن خیانت نہیں کرتے تھے۔ جو بات ہوتی تھی وہ صحیح صحیح بتاتے تھے۔ اسی طرح جب بات کرتے تھے تو سچ بولا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ 3 صفات تھی۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ انہی 3 صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، اور ایسے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا آیا نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے سردار، سید الاولین، سید الآخرین، سید الکونین، فخر الرسل، مولائے کل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی میں بھیجا۔ وہاں سے جو ہے دین کا سر چشمہ پھوٹا، جو پوری دنیا میں جو ہے پھیلا، اور آج بھی پھیل رہا ہے۔
بتانا یہ چاہ رہا ہوں 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا. کتنے سال میں؟ 40 سال کی عمر میں. اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی. 23 سال کی زندگی میں، یعنی 23 سال کے قلیل عرصے میں، چھوٹی سی ایک مدت میں اتنا بڑا کام کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا گیا. وہ کون سی طاقت تھی؟ اور کون سا پاور تھا؟ وہ کون سا نسخہ تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ لوگ چھا گئے؟ جدھر گئے آگے بڑھتے ہی رہے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. جہاں گئے وہاں پر جو ہے اپنی شان چھوڑ کر آئے، اپنی پہچان چھوڑ کر آئے. اور کوئی جنگ نہیں لڑی، ہتھیار نہیں اٹھائے. ایک واقعہ سنا دوں کہ ایک جگہ گئے اور وہاں پر چاروں طرف غیر مسلموں کی آبادی. 2 صحابہ تھے، 2 صحابہ وہاں پر گئے. دونوں صحابی نے وہاں پر دکان ڈال لی. نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے واپس دکان پہ بیٹھ جاتے. جب نماز کے لیے جاتے تو دکان کے سامنے بھیڑ لگ جاتی اور دوسری دکانیں خالی. لوگوں نے دیکھا، پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہماری ساری دکانیں خالی پڑی رہتی ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر میں دکان کے سامنے لائنیں لگ جاتی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امانت دار لوگ ہیں، یہ صحیح تولتے ہیں، برابر تولتے ہیں، اور جو بینیفٹ ان کو ملتا ہے وہ زیادہ نہیں لیتے ہیں. یہ 10 روپے کے 11 لیتے ہیں، 10 کے 20 نہیں لیتے ہیں، یہ 10 کے 15 نہیں لیتے ہیں. یہ بس خدمت خلق کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، غریبوں کو کم پیسے میں دے دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یہ خیر خواہ لوگ ہیں، بھلائی والے لوگ ہیں. کسی کا قرضہ ہو تو اگر اس کے دینے کی طاقت نہیں ہو تو معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ بہت مخلص لوگ ہیں. اس لیے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دکان پہ کبھی بھیڑ ختم نہیں ہوتی. لوگوں نے جب یہ حالات دیکھے تو 2 صحابی کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا. پورے علاقے نے جو ہے اسلام قبول کیا 2 صحابی کی عملی زندگی دیکھ کر. آج میری زندگی میں اسلام نہیں ہے. میں مسلمان ہوں لیکن میری زندگی اسلام سے خالی ہے. میں مومن ہوں لیکن زندگی میں ایمان نہیں ہے. آج میرے کردار کو دیکھ کر، میرے کریکٹر کو، میرے رویے کو، میرے اعمال کو دیکھ کر آج لوگ دور ہو رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ پہلے پکڑ کس کی ہوگی؟ ان دور ہونے والوں کی؟ نہیں، پہلے پکڑ میری ہوگی، اس لیے کہ مجھے ذمہ داری دی تھی. مجھے اللہ نے امام بنایا تھا، مجھے قوم کا لیڈر اور رہنما بنایا تھا. میں نے قوم کو جو ہے سمجھانے کی کوشش نہیں کری. میں نے عملی زندگی ان کو نہیں بتائی. تو یہ میری عملی زندگی دیکھ کر دور بھاگے. اس لیے میرے بھائیو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. میں اپنی ذات سے لے کر، آپ اپنی ذات سے لے کر پورے عالم تک عملی دین عملی شکل میں کیسے پہنچ جائے اس کی فکر کرنا ہے. 100% دین زندگی میں کیسے آ جائے اس کی فکر کرنا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہی وہ اعمال تھے، یہی وہ کردار تھا جس کی وجہ سے 23 سال میں پوری دنیا میں جو ہے اسلام چھا گیا. پوری دنیا میں اسلام چھا گیا. ہم دیکھیں اپنی زندگی پر غور کر کے، میں جو ہے 20-25 سال سے میں دین کا کام کر رہا ہوں. کسی کو آپ میں سے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی نے بچپن سے شروع کیا تھا، بڑھاپا آ گیا. آپ کو 40 سال ہو گئے، مجھے 25 سال ہو گئے، ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. نبی نے محنت کی تو پوری دنیا میں انقلاب آ گیا. اور میں 25 سال سے محنت کر رہا ہوں، آپ 50 سال سے کر رہے ہو. ہر ایک کچھ نہ کچھ عرصے سے محنت کر رہا ہے. پوری دنیا میں انقلاب کیا آئے گا؟ میرے شہر میں نہیں آیا، میری بستی میں نہیں آیا، یہاں تک کہ میرے گھر میں نہیں آیا، میری زندگی میں انقلاب نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم 2 رخی چال چلتے ہیں. ہماری زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، اور ہمارے ہاتھ پیر کچھ کہتے ہیں. ہماری زندگی عمل سے خالی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی 2 رخی زندگی ہے. اس لیے اس واقعے کو یاد کرو جو صحابہ اکرام کی زندگی میں بارہا پیش آئے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. حضرت زید ابن دسنہ
وہ 10 صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا، جس میں ایک حضرت خبیب تھے، ایک حضرت زید تھے، باقی 8 صحابہ اور تھے۔ یہ 2-3 صحابی مشہور ہیں، اس لیے ان کا ایک کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس لیے کہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، تو اس کے لڑکے نے خرید لیا، جن دشمنوں نے پکڑا تھا ان سے انہوں نے خرید لیا، صفوان ابن امیہ نے۔ اور حرم کی اس دور میں ہر انسان عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ حرم یعنی جہاں کعبہ ہے، کعبے کی جو سرحد ہے، اس میں نہ کوئی کسی کو آنکھ سے گھور کر دیکھتا تھا اور نہ آج دیکھتے ہیں، بہت ادب کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے۔ حرم سے باہر لے گئے، حرمت والا مہینہ گزر گیا، زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی پوری تیاری۔ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، سوچنے کی بات ہے ابو سفیان کو کس بات نے بے چین کیا کہ وہ اسلام کے جھنڈے تلے آئے ہیں؟ کون سی بات تھی جس نے ابو سفیان جیسے آدمی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام قبول کرے؟ ابو سفیان تو مکہ کے رئیسوں میں تھے، سردار لوگوں میں تھے، عزت دار لوگوں میں تھے، طاقتور بھی تھے۔ تو ابو سفیان بن حرب بعد میں اسلام لائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تلوار گردن پہ رکھی اور پوچھا، زید میری تیرے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور میں جو پوچھ رہا ہوں اگر تو صحیح صحیح بتا دے گا تو میں تیرے کو معاف نہیں کروں گا، پھر بھی ماروں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں معاف نہیں کروں گا، میں تیرے کو ماروں گا، قتل کروں گا، اور میری تیرے سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے، صرف تیرے کو اس لیے ماروں گا کہ تو اس آدمی کا غلام ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے جس کی وجہ سے ہم تیرا سر قلم کر دیں۔ بس تو اتنا بتا کہ اگر تجھے تیرے گھر پہنچا دیا جائے اور تیرے نبی کو تیری جگہ قتل کر دیا جائے تو کیسا محسوس کرے گا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا ابو سفیان بہت بڑی بات کر دی تو نے بہت بڑی بات کر دی، میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے اور زید اپنے گھر میں آرام سے گدے پر سوتا رہے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، چہ جائے کہ تو میرے نبی کی گردن پر تلوار رکھے گا، جب تک اس جان میں جان ہے، میرے خون کے آخری قطرے تک میرے نبی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ایسے صحابہ کا مجمع تھا جب جا کے 23 سال میں جو ہے اسلام چوٹی تک پہنچا ہے۔ آج میرے بھائیوں دعویٰ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، وہ محبت نبی سے مجھے اور آپ کو اب نہیں بچی، اس لیے کہ موبائل دشمنوں کا ہے ہمارے پاس، باتیں دشمنوں کی ہمارے پاس، کلچر دشمنوں کا ہمارے پاس۔ جس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے، جس نبی کی بیٹیوں کو دین کی خاطر طلاق دے دی گئی، جس نبی کے دندانے مبارک شہید کر دیے گئے، جس نبی کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کے گھر اجڑ گئے، ہم نے ان کی تاریخ کو فراموش کر دیا، بھول گئے ہم بدر کو، بھول گئے ہم احد کو، بھول گئے ہم غزوہ خندق کو، بڑے بڑے مالکوں کو ہم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ اسی کی سزا ہے کہ آج امت مسلمہ تڑپ رہی ہے، بے چینی کی سانسیں لے رہی ہے، اضطراب اور کلفت میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ دور ہے ہنگامی دور، ہنگامی دور۔ مثال کے طور پر بس 2 باتیں کہوں گا، کسی کے یہاں اچانک کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے یہاں کسی کے قریبی انسان کا انتقال ہو جائے تو رات بھر انسان جاگتا ہے، جاگنے کا معمول نہیں ہے اس کا، ایک ہنگامی معاملہ پیش آ گیا، اب رات بھر جاگ رہا ہے کہ کیوں؟ قریبی انسان رخصت ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے، دنیا کو خیر آباد اس نے کہہ دیا ہے، کیسے اب یہ انسان سوئے گا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، نہ کھانا کھل رہا ہے، نہ پانی پل رہا ہے، بس جاگ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہنگامی معاملہ پیش آ گیا، قریبی انسان رخصت ہو گیا۔ ایسے ہی آج پوری دنیا میں
خصوصاً ہمارے ملک میں یہ امت تڑپ رہی ہے، یہ امت چاروں طرف سے گھر چکی ہے، لوگوں نے اسلام کو نشانہ بنا لیا ہے۔ ایسے میں ہمیں نیند آ جائے، حلق سے لقمہ اتر جائے، یہ ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈا لے کر نکل جاؤ، لڑائی کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں تو ہمیشہ روکتا ہوں کہ کبھی قانون ہاتھ میں مت لو۔ میں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ضرورت ہے راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے رونے کی، بس اب ضرورت ہے راتوں میں اٹھ کر، راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے دھرنے دیں، اللہ کے سامنے پروٹیسٹ کریں اور اللہ سے اپنی باتوں کو جو ہے منوائیں، گڑ گڑائیں خوب اللہ کے سامنے۔ جب تک اللہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر دے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ میری درخواست ہے، ایک ایک سنت کو معلوم کریں، اپنی زندگی سے لے کر، اپنے گھر والوں کی زندگی سے لے کر، اپنے رشتہ دار اور احباب کی زندگی سے لے کر پوری بستی میں سنت والا ماحول بنائیں، پوری بستی میں سنت والا ماحول بنائیں، پوری بستی سے لے کر پورے عالم تک یہ سنت والا ماحول کس طرح زندہ ہو جائے اس کی فکر کریں۔ اس کے لیے اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اپنے ماحول سے نکل کر اللہ والے ماحول میں جانا پڑے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمیں جو بڑے بتا رہے ہیں اس کے مطابق پہلی مرتبہ کم سے کم ہم 4 مہینے لگائیں، پہلی مشغولی میں 4 مہینوں کی فکر کریں۔ یہ فرصت کا کام نہیں ہے، مشغولی کا کام ہے۔ کام کی عظمت ہم لوگوں سے بڑھے گی اگر ہم بڑے لوگ، دیکھو کام تو عظمت والا ہے، کام تو عزت اور مرتبے والا ہے، ہم اگر اس میں جڑ گئے تو ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے یا جو کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اہمیت کب آئے گی؟ جب ہم بڑے لوگ جڑیں گے، تو ہم ان کے دلوں میں عظمت دلانے کا بھی کام کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے دور رہیں گے تو ان کے دلوں میں عظمت نہیں آئے گی، اس کا گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے، اس لیے فکر کریں میرے بھائیو۔ لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے یا جو کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اہمیت کب آئے گی؟ جب ہم بڑے لوگ جڑیں گے، تو ہم ان کے دلوں میں عظمت دلانے کا بھی کام کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے دور رہیں گے تو ان کے دلوں میں عظمت نہیں آئے گی، اس کا گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے، اس لیے فکر کریں میرے بھائیو۔